بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں میں نے 2 سال ہے گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العباد میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ اب بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا
مائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ توقیر تو بھی کر لے آلے ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بے ردا کا ماتم، ممنون ماتمی کی مخدومہ فاطمہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ سے گزارش ہے آپ سلام پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیے، بعد میں آنے والے لوگ کبھی بیٹھ سکے۔ سلام محمد و آل محمد۔ اب ذرا آگے چلے۔ حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، یہ لا الہ کی شہرت کا دور باقی ہے، یہ لا الہ کی شہرت کا دور باقی ہے، حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، تیرے گلے سے جو ٹپکا تھا خون سجدے میں، تیرے گلے سے جو ٹپکا تھا خون سجدے میں، اسی سے آج عبادت کا دور باقی، صلوات محمد و آل محمد، اسی سے آج عبادت کا دور باقی ہے، حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، نہ جانے کون سی آیت پڑھی تھی نیزے پر، نہ جانے کون سی آیت پڑھی تھی نیزے پر، قرآن والوں تلاوت کا دور باقی ہے، صلوات محمد و آل محمد، قرآن والوں تلاوت کا دور باقی ہے، حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، اتر کے سر سے پکاریے چادر
وجہ سے تو عصمت کا دور باقی ہے، میری وجہ سے تو عصمت کا دور باقی ہے، حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، بنو عمل سے حسینی یوں صرف نام نہ لو، بنو عمل سے حسینی یوں صرف نام نہ لو، ابھی بھی ہم پہ مصیبت کا دور باقی ہے، ابھی بھی ہم پہ مصیبت کا دور باقی ہے، حسین تجھ سے محبت کا دور باقی ہے، یہ لا الہ کی شہرت کا دور باقی ہے، حسین تجھے صلوات محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ تعبیر خدا و ختم انبیاء و صلوات، شاہ سوار عرب شاہ لافت و صلوات، جو حضرات آنے اندر تشریف لے آئے، مجلس شروع ہو گئی ہے۔ نہیں رکھے اس کے پاس۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا ولی، لا سیف الا ذوالفقار، سارے عالم کی عبادت تیری ضربت پر مثال، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق وسید العرب والعجم، اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ معطر منور مطہر، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، ابی القاسم محمد علی سید الوسیین و یعصب الدین امیر المومنین، غالب علی کل غالب، مطلوب لکل طالب، یعنی علی ابن ابی طالب، و
والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات پڑھیے محمد۔ قبل اس سے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے دو گزارش آپ تک پہنچانی ہے۔ پہلی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ تھوڑا سا اور آگے کو آ جائیے تاکہ آنے والے مومنین کو جگہ مل سکے۔ آپ حضرات بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے، کافی جگہ اندر آ جائیے اور آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے۔ اصل میں قریب آنے میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ بجماعت ہو اور اس میں فاصلہ ہو تو پھر وہ جماعت کا تسلسل نہیں رہتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو فاصلہ اچھا نہیں لگتا، اور چونکہ مومنین بھی قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ایک ایک کر کے نازل ہوئی۔ اور بہرحال دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا مرحوم نقی امام صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بہرحال میں کیا عرض کر سکتا ہوں، جتنا میں نے سنا ہے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا چونکہ پہلی محرم کی مجلس بھی میں وہ شریک رہا کرتے تھے اور انہی کی طرف سے سب کام ہوا کرتے تھے، بہرحال ان کی محترمہ بیٹی نے انجام دیے، مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مولا ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، اور مولا ان کی گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے، چونکہ یہ پہلا محرم ہے اور جانے والا یاد آتا ہے۔ اور دوسرے جو عزیز راشد بھائی کے برادر جناب کامران پپو صاحب مرحوم، وہ بھی عزاداری کے معاملات میں اور تبرکات کے معاملات میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ بہرحال جتنے بھی کارکن حسینی ٹرسٹ کے مرحوم ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، مولا ان سب کو اپنے جوار میں جگہ عنایت فرمائے اور سب کو مولا بخش دے، اور آنے والے اس وقت جو موجود ہیں کارکن حسینی ٹرسٹ کے یا حسینی ٹرسٹ کے علاوہ بھی جو مولا کے چاہنے والے جو عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس دنیا میں موجود ہے، مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب یہی دعا کرتے رہیے کہ جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ذکر کر رہے ہیں، مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عزاداری میں ان کو توفیق عطا کرے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پڑھنے کا دل کرے اور چاہے کہ آپ حضرات سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے، بس میں تمہیدی کوئی منزل آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں۔ اب جو مومنین آ گئے ہیں وہ ابتدا ہی سے شامل ہو جائیں گے گفتگو میں۔
سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا رب کا وہ چہرہ جو ذو الجلال بھی ہے ذو الاکرام بھی ہے۔ کچھ نے واہ واہ کی سبحان اللہ کی، کچھ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن بات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، وجہ اللہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کر کے ضعیف قرار دے دے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ کیا اللہ چہرہ رکھتا ہے؟ کیا اللہ کے چہرہ ہے؟ اور چہرہ تو سر میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا سر بھی ہوگا۔ سر گردن پہ ہوتا ہے، اس کا مطلب گردن بھی ہوگی۔ گردن سینے پہ ہوتی ہے، اس کا مطلب اللہ کا سینہ بھی ہوگا، جسم بھی ہوگا۔ اگر جسم ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر وہ بندہ ہے۔ لیکن آیت تو کہہ رہی ہے۔ اچھا، میں سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہم نے بھی اکثر بچپن سے اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ آنکھیں نہیں رکھتا، اللہ چہرہ نہیں رکھتا۔ آپ بتائیے، کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ کیا اللہ کی آنکھیں ہیں؟ کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں ہے۔ آئیے قرآن کھولیے۔ جب ہم نے قرآن کھولا تو ہمیں ایک آیت ملی جس میں جب اللہ نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا اور کرنے کے بعد اعلان کیا، اے میرے ملائکہ، جب میں اس میں روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جب اللہ نے آدم کے پتلے میں روح داخل کی، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سنیے گا آیت، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اب اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے، یا ابلیسو ما منکا ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، کس نے منع کیا تجھ کو اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تھوڑا جاگیے اور بولیے تاکہ پتا چلے کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ بھئی ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن آیت تو کہہ رہی ہے، سورہ بقرہ کی، سورہ سعد کی آیت ہے، کیا کہ یا ابلیس، اے ابلیس، کس نے منع کیا تجھ کو اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا مطلب؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اور آگے چلیے، ایک آیت اور سنیے، غالباً سورہ رعد آیت نمبر 64، ارشاد ہوتا ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، میرے محبوب، یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ توجہ سنیے گا، میرے محبوب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ دو ہاتھوں کا ذکر کیا، ایک آیت اور ہے جس میں ایک ہاتھ کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے چلیے، سورہ زاریات، سورہ زاریات میں اللہ کہہ رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اپنے بہت سارے ہاتھوں کے ساتھ بنایا۔ قرآن ہے یہ، کہیں ایک ہاتھ کا ذکر، کہیں دو ہاتھوں کا ذکر۔
کسی آیت میں بہت سارے ہاتھوں کا ذکر. اب آپ مجھے بتائیے کون سی آیت صحیح ہے؟ ایک ہاتھ والی، دو ہاتھوں والی، یا بہت سارے ہاتھوں والی؟ اگر کسی ایک آیت کا بھی انکار کریے گا تو کافر ہو جائیے گا، لیکن اگر اللہ کے ہاتھ مانیے گا تب بھی کافر ہو جائیے گا. اب تو معاملہ پھنس گیا ہے. اگر قرآن کی آیت سے انکار کیا تب بھی کافر، اگر اللہ کے ہاتھ مان لیے تب بھی مشرک. اب اس میں راستہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کے ہاتھ مان کے مشرک ہو جائیے، ورنہ مانیے کہ کوئی ہے جو اللہ کے ہاتھ ہے، اور جو اللہ کے ہاتھ ہے وہی ید اللہ ہے. مولانا فرمایا نا مل کے ید اللہ، اور مولانا خود فرمایا ہے نحنو ید اللہ، ہم اللہ کا ہاتھ ہیں. اور کہیں مولانا فرمایا ہے انا ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں. کہیں فرمایا ہم اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اکیلے بھی فرمایا اور کو بھی جمع کیا ساتھ میں، نحنو ید اللہ. اور یہ ید لفظ عربی میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں. جب ید کے آپ عدد نکالیے گا تو یہ کے 10 ڈال کے 4 ملا کے ہوئے 14، یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ 14 اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کے ہاتھ 14 نہیں ہے، 14 اللہ کا ہاتھ ہے. اچھا ایک آیت اور سنیے. ایک جگہ پیغمبر نے ہاتھ پھیلایا بیعت کے وقت، بیعت لی، سب نے پوری توجہ سنیے گا، سب نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کے لیے. جب سب ہاتھ رکھ چکے تو سب سے اوپر حضرت علی نے ہاتھ رکھا. جیسے ہی حضرت علی نے ہاتھ رکھا سورہ فتح کی آیت آ گئی، ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن کوئی ہے جو اللہ کے ہاتھ ہے. اس لیے کہ سارے کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اس کی ذات کے مظہر یہ ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے کام یہ کرتے ہیں. اور آگے چلیے، ایک اور آیت ہے جب اللہ جناب نوح سے کہہ رہا ہے وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. دیکھیے عربی میں ایک آنکھ ہو تو کہتے ہیں عین، 2 آنکھیں ہوں تو عینین، اور بہت ساری ہو جمع کا لفظ آتا ہے تو لفظ آتا ہے آیون. اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ آیون جمع قلت ہے، اور جمع قلت بولی جاتی ہے کم سے کم 10 پر. یعنی اللہ جناب نوح سے کہہ رہا ہے اے نوح کشتی بنا میری 10 آنکھوں کے سامنے. نہیں ابھی آپ پہنچے نہیں. اللہ جناب نوح سے کہہ رہا ہے کشتی بنا میری 10 آنکھوں کے سامنے. ایک بندے کے ہوتی ہے 2 آنکھیں، 5 بندوں کے ہوتی ہے 10 آنکھیں. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. ایک سلام علیہ محمد وعلی محمد کا. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تھوڑا جاگ جائیے آپ، میں منزل تک آ رہا ہوں. اب جب جناب نوح نے کشتی، اور ایک آیت اور ہے اسی میں کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب نوح کی کشتی بنی بھی آنکھوں کے سامنے اور چلی بھی آنکھوں کے سامنے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ 5 ایسے تھے جن کی نگرانی میں نوح کی کشتی بنی بھی ہے اور چلی بھی ہے. اور جب جناب نوح کی کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح نے آواز دی آج میری کشتی میں جو آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا. جب جناب نوح نے آواز دی تو ہر جنس کا جوڑا دوڑا کشتی کی طرف. اور یہاں تک ملتا ہے کہ شیر
بھی دوڑا اور ہرن بھی دوڑا ساتھ میں. کہاں؟ جناب نوح کی کشتی کی طرف. ایک جانور ہے جسے انگلش میں پگ کہتے ہیں اور اردو میں سور کہتے ہیں, اور میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جانور ایک دم نہیں مڑ پاتا, بہت گھوم کے مڑتا ہے. لیکن جب جناب نوح نے آواز دی تو یہ جانور ایک دم مڑا اور اپنی مادہ سے کہا جلدی چلو, نبی بلا رہے ہیں, نبی کی کشتی میں. تو نر نے کہا, جب مادہ نے کہا تو نر نے کہا کہ کیا جناب نوح کی کشتی میں؟ کہاں جناب نوح کی کشتی پاک صاف معزز, اور ہم کہاں نجس العین. کیا جناب نوح اپنی کشتی میں سوار کر لیں گے, بٹھا لیں گے؟ اس نے کہا کہ چلو تو صحیح, اگر جناب نوح اپنی کشتی سے اتار دیں گے, بھگا دیں گے, نکال دیں گے تو چلے آئیں گے, اور اگر جناب نوح کی آواز پر نہیں گئے تو دنیا یہی کہے گی جانور جو تھے نبی بلا رہا تھا اور آئے نہیں. جانا تو پڑے گا. آ گئے سب, جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے. جناب نوح کی کشتی میں جو بھی آیا وہ بچ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ بھی ہیں, میری آنکھیں بھی ہیں. اب آئیے اس آیت کی طرف جس کے میں نے تلاوت کی تھی, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آیت کہہ رہی ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا, وجہ اللہ باقی رہے گا. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. یہ صرف ایک آیت نہیں ہے, ایک آیت اور ہے, وہ ہے سورہ قصص میں, جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ایک جگہ کہا کہ رب کا چہرہ باقی رہے گا, ایک جگہ کہا کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. بھئی یہ اللہ کا چہرہ ہے کون جو باقی رہے گا؟ سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو زیادہ بڑی کتاب نہ اٹھائیے, میں چھوٹی کتاب کا حوالے دیتا ہوں, دعائے ندبہ. دعائے ندبہ جانتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے دعائے ندبہ. دعائے ندبہ میں ہر دعائے ندبہ پڑھنے والا امام زمانہ سے کہتا ہے کیا این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء, کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں؟ اور پھر معصوم نے فرمایا نحن وجہ اللہ, ہم ہیں اللہ کا چہرہ. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے ہاتھ یہ ہے, اللہ کا چہرہ یہ ہے, اللہ کی آنکھیں یہ ہے, کیونکہ مولا کائنات نے منبر پر بیٹھنے کا فرمایا ایھا الناس نحن ید اللہ نحن عین اللہ نحن وجہ اللہ. اے دنیا والو جان لو ہم اللہ کا چہرہ ہے, ہم اللہ کی آنکھیں ہیں, ہم اللہ کے ہاتھ ہیں. اس لیے کہ یہ ہے آنکھیں. اچھا چہرہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ پہچان کے لیے. میری پہچان میرے چہرے سے ہے, آپ کی پہچان آپ کے چہرے سے ہے. اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے, ان کی پہچان اللہ کی پہچان ہے. جب ان کو پہچان لیا تو گویا کہ خدا کو پہچان لیا. جب ان کی معرفت ہو گئی تو گویا کہ خدا کی معرفت ہو گئی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر مانگتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی حاجت مند آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے طرف سے چہرے کو گھما لیا اور آپ کی طرف ہاتھ پھیلا دیا اور کہا کہ میں حاجت مند ہوں, مجھے 10 روپے چاہیے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ میں 10 کیا تجھے 1000 دوں گا, لیکن میری طرف تو دیکھ, میرے چہرے پر نظر تو کر. کہ نہیں میں آپ کے چہرے سے نفرت کرتا ہوں, میں آپ کے چہرے کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو انصاف سے بتائیے کہ آپ اسے دیجئے گا؟ نبی دیں گے, بھگا دیں گے آپ. یہی تو دنیا کر رہی ہے, مانگ بھی اللہ سے رہی ہے, نفرت بھی اللہ کے چہرے سے ہے. نہیں, جس سے مانگا جاتا ہے اس کے چہرے سے بھی محبت ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اس کی پہچان ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہ جو چہرہ ہے ہمارا اور آپ کا چہرہ, اس میں بھی پہچان ہے. اگر آپ غور کیجئے گا تو آل محمد کے فضائل نظر آئیں گے. یہ جو ہمارا چہرہ ہے
یہ 14 مرتبہ گھومتا ہے، 7 مرتبہ داہنی طرف گھومتا ہے، 7 مرتبہ بائیں طرف گھومتا ہے، یعنی یہ چہرہ 14 مرتبہ گھوم کے بتاتا ہے کہ کوئی وجہ اللہ ہے، کوئی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھے گا، جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں ان سے پوچھئے گا، یہ جو چہرہ ہے، چہرے میں جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کی تعداد بھی 14 ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تب سے لے کے مرنے تک انسان کا چہرہ بدلتا رہتا ہے۔ بچپن میں کچھ اور ہوتا ہے، لڑکپن میں کچھ اور ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور ہوتا ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جائیے جا کے کسی حکیم سے پوچھئے گا، یہ جو چہرہ بدلتا ہے اس بدلنے کی تعداد بھی 14 ہے، یعنی 14 مرتبہ چہرہ بدلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ نے پہچان رکھی ہے انسان کے اندر کہ وہ خود کو پہچانے تاکہ آل محمد کی معرفت ہو، تاکہ آل محمد کو پہچانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ جو آئے ہیں وہ آل محمد کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں، ان کی معرفت کے لیے آئے ہیں۔ کبھی ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا پہچانو یہ میرا حسین ہے، کبھی دروازے پہ جا کے سلام کر کے پہچانوایا، پہچانو یہ حسین ہے۔ عظمتیں بتا رہے ہیں پیغمبر، جب تک ظاہری دنیا میں رہے ان کی معرفت کراتے رہے، ان کی پہچان کراتے رہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، توجہ، اور آنے کے بعد کہا سرکار ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں آپ یہی فرماتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، ذرا یہ بتائیے کہ محبت کا فائدہ کیا ہے، علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بس پیغمبر نے فرمایا الا ومن احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط رضی اللہ وکافہ بالجنت۔ سرکار نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ سے راضی ہوا، جس سے اللہ راضی ہوا اللہ کے یہاں اس کا صلہ کم سے کم جنت ہے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس نے علی سے محبت کی یا جو علی کی محبت پہ مرا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس نے علی سے محبت کی اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا جائے گا۔ ہماری زیارت گاہ کیا ہے؟ معصوم کا مزار، امام کا مزار، امام کا روضہ، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو علی کی محبت پہ مرے گا اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا جائے گا، یعنی اس کی قبر پر فرشتے آئیں گے زیارت کرنے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک توبہ کا پھل نہ کھا لے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کوثر پی نہ لے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ نہیں، ابھی تک جو خاموش بیٹھے ہیں اب انشاءاللہ وہ ضرور سبحان اللہ کہیں گے، بولیں گے، تاکہ عبادت ہو جائے ساتھ ساتھ میں۔ میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئے گی اس کے مشام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی۔ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا پہنچے، ادھر سب نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے، یہاں سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئے گی اس کے مشام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی۔
اور ایسا شخص جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جب وہ قبر میں جائے گا اور فرشتے آئیں گے اور اسے دیکھ کر کہیں گے ذکر علی ولی سے ہے تو فیض یاب جا، ذکر علی ولی سے ہے تو فیض یاب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، ہو دشمن علی کا کلیجہ کباب جا، تو بے شمار کرتا رہا بے حساب جا۔ اب یہ بے شمار کا لفظ تو ہمارے لکھنؤ میں بڑا لطف اٹھاتا ہے۔ تو بے شمار کرتا رہا یار، تو بے شمار کرتا رہا، تو بے حساب جا، پل سے بھی تھام کر جو تیرا ہاتھ جائیں گے، جس کو تو کہے گا تیرے ساتھ جائیں گے۔ فرمایا علی ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں طوبا کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ کسی کو حوالہ چاہیے، حدیث دیکھنا ہو، میں بتا سکتا ہوں۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اور میں کوئی چھوٹی موٹی کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، ان کتابوں کے نام بتاؤں گا کہ جن عالم کی کتاب پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، علامہ بنتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر نے آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کا میزان نسب نہیں ہوگا، اس کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کیسا حساب کیسی کتاب، جا بغیر حساب کے جنت میں۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا۔ نہیں، اب اس حدیث کو سمجھیے بھی، غور بھی کیجئے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا، حمزہ کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ مجھے یہ بتائیے کہ جناب حمزہ کتنے ہیں؟ جناب حمزہ تو ایک ہی ہے، اور علی سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ 1 2 10 20 لاتعداد۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا۔ یا تو حدیث کا انکار کر کے کافر ہو جائیے، ورنہ پھر مانیے سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جہاں جہاں بھی علی والا ہوگا وہاں وہاں جناب حمزہ موجود ہوں گے۔ ایک وقت میں جناب حمزہ اتنی جگہ ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ علی ایک وقت میں 40 جگہ تھے، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بھئی یہ تو تاریخ کا جھگڑا ہے، یہ تو جھگڑا تاریخ کا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو پکڑے ہوئے تھا، اس کا گریبان، اور دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک شخص ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا تم جھوٹے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹے۔ بات کیا تھی؟ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ ان دونوں میں سے دونوں یہ کہہ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص آ گیا کہ کیا بات ہے، کیسا جھگڑا ہے؟ کہ یہ جھوٹ بول رہا کہ کل وقت افطار علی اس کے یہاں تھے، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ اس نے کہا بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ اس نے کہا بھائی آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کل وقت افطار تو علی میرے یہاں تھے۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو تو چھوڑا، اس تیسرے کو پکڑ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب تینوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو جھوٹا تو جھوٹا تو جھوٹا، اور تینوں ایک دوسرے کو، تینوں کا دعویٰ یہ کل وقت افطار علی ہمارے یہاں تھے۔ اتنے میں ایک چوتھا شخص آ گیا، کیا بات ہے، کیسا جھگڑا ہے؟ کہا کہ یہ جھوٹے کا یہ جھوٹے کا یہ جھوٹے۔
کہا کیوں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے. اس نے کہا نہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں میرے یہاں تھے. اس نے کہا نہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں میرے یہاں تھے. اس آنے والے نے کہا بھائی آپ تینوں جھوٹے ہیں, آپ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں. کل وقت افطار تو علی میرے یہاں تھے. لیجیے 3 سے 4, 4 سے 5, 5 سے 6, تاریخ کہتی ہے کہ 37 40 تک تعداد پہنچ گئی اور سب ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے تھے کہ اتنے میں جناب سلمان آ گئے, رسول کے صحابی, منا کی سند پانے والے, ایمان کے 10ویں درجے پر فائز. جب سب نے سلمان کو دیکھا کہا آئیے سلمان آئیے, آپ رسول کے سچے صحابی ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ کل وقت افطار علی ہمارے یہاں تھے, آپ بتائیے کس کے یہاں تھے؟ جس کے یہاں آپ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. جناب سلمان نے کہا کہ کل وقت افطار تو علی میرے یہاں تھے. لیجیے اب سلمان سے کون جھگڑا کرے؟ سلمان سے کون بولے؟ کہ اچھا چلیے پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں, حضور سے فیصلہ لیتے ہیں. سب مل کے پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے. سرکار آپ کے گھر سے سچا گھر کوئی نہیں, صداقتیں آپ کو سجدہ کرتی ہیں. سرکار ہم سب میں جھگڑا یہ ہے, ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ علی ہمارے یہاں ہے, آپ بتائیے کس کے یہاں تھے؟ سرکار جس کے یہاں آپ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. سرکار نے پوچھا کہ یہ کس وقت کی بات ہے؟ کہ سرکار کل وقت افطار کی بات ہے. کہ کل وقت افطار تو علی میرے پاس تھے, کل وقت افطار تو علی میرے پاس تھے. بس جیسے یہ کہا تو سب خاموش, سناٹا. بس پیغمبر نے جیسے ہی یہ کہا کہ کل علی وقت افطار میرے پاس تھے کہ جبریل نازل ہو گئے. سرکار اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. بعد سلام پیغام یہ دے رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل وقت افطار علی عرش پہ موجود تھے. نہیں ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے, بات تو آگے ہے, اور اس بات پہ کوئی خاموش نہ رہے. بس جیسے ہی جبریل نے پیغام دیا تو جناب فضا نے ڈہڑی کا پردہ اٹھا کے آواز دی, یا رسول اللہ, آپ کی صدیقہ بیٹی, آپ کی طاہرہ بیٹی, آپ کی زکیہ بیٹی, آپ کی مرضیہ بیٹی فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں کہ اللہ بھی حق کہہ رہا ہے, آپ بھی حق کہہ رہے ہیں, صحابہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کل وقت افطار علی گھر سے باہر ہی نہیں گئے. تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ تھے؟ بھائی یہ تو تاریخ کا جھگڑا ہے. اچھا آپ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ علی ایک وقت 40 میں جگہ تھے, 41ویں جگہ کیوں نہیں تھے؟ بھائی 41ویں جگہ کیوں ہوتے جب دعوت ہی 40 جگہ تھی؟ اور یہ حضرت علی کی مجبوری نہیں ہے کہ 40 جگہ تھے 41ویں جگہ تھے, یہ تاریخ کی مجبوری ہے کیونکہ دعوت ہی 40 جگہ تھی. اگر 40 کروڑ جگہ دعوت ہوتی تو علی وہاں ہوتے. اچھا چلیے آپ حیران ہیں کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کو اور سناتا ہوں. صفین کا میدان, گھمسان کی جنگ, مخالف کا لشکر 1.25 لاکھ کا لشکر, اور یہ مالک اشتر کا بیان ہے. مالک اشتر کہتے ہیں کہ مخالف کا جو لشکر تھا وہ 1.25 لاکھ کا لشکر تھا, اور 1.25 لاکھ کے لشکر نے اب جو ہمارے لشکر پہ حملہ کیا تو ہمارا لشکر پیچھے ہٹنے لگا.
کہ مولا علی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ مولا نے ذوالفقار نکالی اور ہاتھ کا اشارہ کیا، لشکر سے کہا پیچھے ہٹو، سارا لشکر پیچھے ہٹا، کہ علی ابن ابی طالب نے تنہا اکیلے 1.25 لاکھ کے لشکر پہ حملہ کیا۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا علی کا حملہ اتنا زوردار تھا، اتنا زبردست تھا کہ مولا علی کے پہلے ہی حملے سے 1.25 لاکھ کا لشکر 70 ٹولیوں میں بٹ گیا، 70 گروہوں میں بٹ گیا۔ اب جملہ سنیے، مالک اشتر کہتے ہیں کہ حیرانی مجھے اس بات پر نہیں تھی کہ مولا علی کے حملے سے 1.25 لاکھ کا لشکر 70 ٹولیوں میں بٹ گیا، کہ حیرانی اس بات پر تھی کہ مولا علی کے حملے سے 70 ٹولیوں میں بڑھ جانا یہ حیرانی نہیں تھی، حیرانی یہ تھی کہ جس ٹولی کے پیچھے دیکھا علی نظر آئے۔ کہ میں میدان میں دیکھ رہا تھا ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی۔ مالک کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں علی کے خیمے کے پاس جاؤں، کہ میں مولا علی کے خیمے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنے خیمے کے باہر ذوالفقار کی ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ مالک کہتے ہیں میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا، تو مولا نے مجھ سے کہا مالک حیران کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ مولا پڑھا ہے۔ کہ قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی؟ کہ مولا کون سی؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اے مالک نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے، تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ادھر دیکھوں اللہ کا چہرہ ادھر ہے، میں ادھر دیکھوں اللہ کا چہرہ ادھر ہے، نہیں میں سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ کا چہرہ سامنے ہے، آپ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کا چہرہ ادھر ہے۔ ابھی تو آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں نا، سب کے چہرے ادھر ہیں، ایک طرف میری طرف۔ یہ منظر تو مجلس کے بعد نظر آئے گا، کسی کا چہرہ کدھر ہوگا، کسی کا چہرہ کدھر ہوگا، اور آیت کہہ رہی ہے تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ وہ تو 40 کی روایت تھی، یہ 70 کی روایت ہے۔ اچھا چلیے ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، اور یہ روایت ہے خیبر کے میدان کی۔ خیبر کے میدان آپ سب جانتے ہیں کہ فتح ہو چکا، کس نے فتح کیا؟ مولا کائنات نے۔ اچھا یہ سب جانتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں مولا علی نہیں تھے نا؟ کس نے بلایا؟ پیغمبر نے نعت علی پڑھ کے بلایا تھا، تب آئے تھے۔ اور جب مولا کو پکارا گیا، پکارا کس نے؟ مولا نے مولا کو پکارا۔ پیغمبر تو علی کے بھی مولا ہیں، علی کائنات کے مولا ہیں، علی کے مولا پیغمبر ہے۔ نعت علی پڑھ کے بلایا، اور نعت علی پڑھ کے بلایا تو بلانے سے پہلے پیغمبر نے ایک اعلان کیا کہ جو بھی علی کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے مجھے دے گا، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اچھا پیغمبر نے کوئی قید نہیں لگائی۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ میں یہاں کہوں کہ جو مجھے داد دے گا میں اسے گھڑی دوں گا، نہیں میں مثال دے رہا ہوں کہ جو مجھے داد دے گا میں اسے گھڑی دوں گا۔ نہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے داد دے گا میں اسے گھڑی دوں گا؟ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اسے مائک دوں گا، میں اسے کیمرہ دوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، گھڑی میری ملکیت ہے، اس لیے میں نے اپنی ملکیت کے بارے میں کہا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت دوں گا، میں اسے کوثر دوں گا، میں اسے سلسبیل دوں گا۔ فرمایا جو مانگے گا وہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب پیغمبر کے اختیار میں ہے۔ فرمایا جو مانگے گا وہ ملے گا۔
اچھا، سب سے پہلے حضرت علی کے آنے کی اطلاع خیبر کے میدان میں کس نے دی؟ جناب سلمان نے. اور جب اطلاع دے دی تو خیبر فتح ہو گیا. جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے. مولا علی نے جناب سلمان کو دیکھا اور آواز دی، سلمان میرے قریب آؤ. سلمان دوڑتے ہوئے قریب پہنچے. جی کل ایمان، 10ویں درجے کا ایمان کہہ رہا ہے. جی کل ایمان. کہا کہ پیغمبر نے اعلان کیا تھا میرے بارے میں کہ جو میرے آنے کی اطلاع سب سے پہلے مجھے دے گا، جو مانگے گا وہ ملے گا. کہ جی مولا. کہ میرے آنے کی سب سے پہلے اطلاع تم نے پیغمبر کو دی؟ کہ جی مولا. کہ پھر پیغمبر سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ مولا میں یہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا مانگوں. زمین سے لے کے آسمان تک آپ کے بچوں کے صدقے میں سب میرے پاس ہے. کیا مانگوں؟ جنت. تو پیغمبر نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ سلمان کو جنت جانے کی تمنا نہیں ہے، جنت کو تمنا ہے کہ سلمان آ جائے. سرکار کیا مانگوں؟ مولا نے فرمایا ہم بتاتے ہیں کیا مانگنا ہے. مانگنا بھی ان سے ہے، طریقہ بھی یہی بتائیں گے. کہ ہم بتاتے ہیں کیا مانگنا ہے. کہ جی مولا فرمائیے. کہ پیغمبر کی تنہائی میں جانا اور جانے کے بعد کہنا سرکار میں وعدہ یاد دلانے آیا ہوں. جب پیغمبر کہے ہاں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو تم پیغمبر سے کہنا سرکار جب آپ معراج سے واپس آئے تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے معراج میں 18,000 راز دیکھے ہیں. سرکار ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے. اس لیے کہ پیغمبر سے لوگ پوچھتے بھی رہے سرکار وہ راز کیا ہے، تو پیغمبر نے کسی کو نہیں بتایا کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ان رازوں میں سے ایک راز بھی بتایا جا سکے. کہا کہ جانا پیغمبر سے کہنا کہ ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. جناب سلمان کی کمر سیدھی ہوئی اور دوڑتے ہوئے قریب پہنچے. سرکار وعدہ یاد دلانے آیا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہاں یاد ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. کہ سرکار جب آپ معراج سے واپس آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا میں نے معراج میں 18,000 راز دیکھے. سرکار ان میں سے ایک راز بتا دیجئے. بس جیسے یہ کہا پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سلمان تمہارے استاد کے صدقے ہاں تم ہی اس قابل ہو کہ ان رازوں میں سے ایک راز بتایا جا سکے. ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام نے سلمان سے کہا سلمان وہ سامنے پتھر دیکھ رہے ہو، اس پتھر کے قریب جانا، اس کو سلام کرنا اور اس سے کہنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ سلمان کے لیے راستہ چھوڑ. جب وہ پتھر ہٹے گا تو دیکھنا ایک زینہ زمین کے اندر جا رہا ہوگا، تم اسی زینے میں اتر جانا. جناب سلمان دوڑتے ہوئے پہنچے، پتھر کو سلام کیا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سلمان کے لیے راستہ چھوڑ. پتھر ہٹا تو سلمان نے دیکھا ایک زینہ زمین کے اندر جا رہا تھا. جناب سلمان اسی زینے میں اتر گئے. پوری توجہ. جیسے ہی زینہ ختم ہوا، وہ روایت یاد ہے نا 40 کی روایت 70 کی روایت، جیسے ہی زینہ ختم ہوا جناب سلمان نے دیکھا تا حد نظر جہاں تک نظر جا رہی تھی ایک نوری شہر ہے. اس شہر میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 شاہراہ ہیں، ہر شاہراہ میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں اور ہر ممبر پر بیٹھے ہوئے علی ابن ابی طالب خطبہ دے رہے ہیں. مل کے بولیے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ 70 جگہ، اور اس کا تو حساب کون لگائے گا، کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور ایک وقت میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. جب اللہ ایک وقت میں اتنی جگہ ہو سکتا ہے
تو یہ بھی تو اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، اس لیے کہ ان میں نقص گویا کہ خدا کی ذات میں نقص ہوگا، کیونکہ اس نے محمد اور آل محمد کو اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ان میں کوئی نقص ہوگا تو دنیا یہی کہے گی کہ اللہ نے کیسے بندے بھیجے ہیں جن میں معاذ اللہ نقص پایا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، لیکن دنیا والوں نے ان کی قدر نہیں کی، ان پر وہ مظالم ڈھائے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ رونے کے لیے آ گئے، اس لیے فرش اعضاء پہ آنا بھی چاہیے، خاص طور سے ان دنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرش اعضاء پہ صرف آپ نہیں آتے، اللہ جانے کون کون آتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، علامہ دربندی نے فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا مجلس میں آ جاتی ہیں، جناب سکینہ مجلس میں آ جاتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ مجلس میں آ جاتی ہیں۔ عزادارو، اس وقت گھروں میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، مدینے سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور کیسے ہوئے حسین مدینے سے رخصت؟ عزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ صغرا ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی اپنی پھوپھی کا چہرہ دیکھتی ہے۔ اور ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ راوی نے ہر ایک بیوی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ کو امام حسین کربلا لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ جناب ام لیلہ سے پوچھا، یہ بتائیے کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، کیا آپ کو اپنے ساتھ کربلا لے جائیں گے؟ جناب ام لیلہ نے فرمایا، اللہ جانے حسین مجھے اپنے ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں، اس لیے کہ میرا لال علی اکبر جوان ہے، شادی کے دن قریب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ حسین مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے کہ نہ لے جائیں گے۔ جناب رباب سے پوچھا، بی بی آپ بتائیے کیا امام حسین آپ کو اپنے ساتھ کربلا لے جائیں گے؟ کہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، چھوٹا سا، ابھی کئی دن کا بچہ ہے، کچھ دن کا بچہ ہے، اللہ جانے مجھے حسین اپنے ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ اس لیے کہ راستے میں گرمی کا بھی احساس ہے، پیاس کی بھی شدت ہوگی۔ عزاداروں، مقتل یہ کہتا ہے کہ جس سے بھی راوی نے پوچھا سب نے یہی کہا کہ اللہ جانے حسین لے جائیں یا نہ لے جائیں، لیکن جب فاطمہ صغرا سے پوچھا کہ بی بی آپ بتائیے کیا آقا حسین آپ کو اپنے ساتھ کربلا لے جائیں گے؟ جناب فاطمہ صغرا نے کہا، اے راوی سن، میرے بابا کسی کو لے جائیں یا نہ لے جائیں لیکن مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں گے۔ کہ بی بی آپ کو اتنا یقین کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے باپ، میرے بابا، میرے بھیا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور میرا بھیا علی اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں گے۔ لیکن ایسا دارو، جس کو سب سے زیادہ وطن امام حسین کے ساتھ کربلا جانے کی تمنا تھی، ہائے وہی وطن میں رہ گئی۔ جب قافلہ تیار ہوا تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے ڈہوری کا پردہ اٹھا کے آواز دی، آقا حسین کیا اجازت ہے زینب ڈہوری سے باہر نکلے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت عباس نے یہ سنا تو آواز دی، ابھی شہزادی سے کہیے کہ ٹھہر جائیں، میں بی بی کے نکلنے کا انتظام کرتا ہوں۔ عزادارو، مقتل یہ کہتا ہے کہ حضرت عباس مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ آئے اور آنے کے بعد اعلان کیا، اے مدینے والوں اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، اے مدینے والوں اپنے اپنے امامے اپنے اپنے چہروں میں ڈال لو، اس لیے کہ آج علی کی بڑی بیٹی زینب ڈیوری سے باہر آ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عباس نے آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کے کہا، الحجاب الحجاب۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا یہ آسمان کی طرف آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی مخلوق سے کہا ہے کہ تم بھی پردہ کر لو، علی کی بڑی بیٹی زینب ڈیوڑی سے باہر آ رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے میرے غازی وفادار، ارے یہ تو مدینہ ہے، آپ کی غیرت پہ قربان جاؤں، مدینے کے دروازے بند کروا دیے، لوگوں کے چہرے پہ امامے ڈلوا دیے، اے مولا ذرا 11 محرم کو آ جائیے، ارے یہی زینب ہے، سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں۔
روئیے عہدیداروں روئیے، اس لیے کہ آئندہ سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ روئیے آل محمد کو جتنا رو سکے۔ مدینے کے دروازے بند ہو گئے، لوگوں نے اپنے اپنے چہرے چھما لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے فرمایا، اما فضا شہزادی سے فرمائیے کہ وہ ڈہوڑی سے باہر نکلے۔ بی بی کی ڈہوڑی سے لے کر بی بی کے اونٹ تک قناتیں لگا دی گئی۔ شہزادی ڈہوڑی سے باہر نکلی، آہستہ آہستہ چلی۔ علی اکبر نے بڑھ کر احترام کیا، اور محمد نے نیمچے بچھائے، اونٹ کے قریب پہنچی، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس سے کہا، بھیا مجھے اونٹ پہ سوار کیجیے۔ جناب علی اکبر نے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، حضرت عباس نے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، جناب علی اکبر نے بازو پکڑا، یا علی کہہ کے علی کی بڑی بیٹی اونٹ پہ سوار ہوئی۔ کیا شان ہے جناب زینب کی اونٹ پہ سوار ہونے کی۔ ایک مدینہ ہے، ایک 11 محرم ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، نہ علی اکبر ہے سوار کرنے والے، نہ محمد ہے سوار کرنے والے، نہ حسین ہے سوار کرنے والے۔ دریا کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے بھیا عباس، ارے مدینے میں تو بہت شان سے سوار کیا تھا، اب مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب اونٹ پہ سوار ہوئی۔ سنیے، قافلہ چلا اور روئیے۔ ابھی قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے آواز دی، آقا حسین قافلہ روکیے۔ قافلہ رکا تو میرے لشکر کے علمدار کیا بات ہے؟ کہا آقا جناب سغرا ڈہوڑی سے باہر آ گئی۔ امام حسین قریب پہنچے، جناب فاطمہ سغرا کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹی ہم نے تمہیں رخصت کر دیا ہے اور ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم لینے کے لیے تمہیں آئیں گے، اکبر کو بھیجیں گے۔ اے میرے لال تم ڈہوڑی سے باہر کیوں آ گئی؟ کہا کہ بابا میں جانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ کہا میرے لال پھر کس لیے آئی؟ کہا بابا ایک بار مجھے بھیا علی اصغر سے ملا دیجیے۔ رباط کا اونٹ بٹھایا گیا، جناب علی اصغر کو فاطمہ صغرا کی آغوش میں دیا گیا۔ بہن نے بھائی کے چہرے پہ چہرے کو رکھ دیا، پیار کرنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ کافی دیر ہو گئی پیار کرتے کرتے۔ اب مقتل کہتا ہے کہ جناب ام لیلا آگے بڑھی، ہاتھوں کو پھیلایا، آواز دی میرے لال علی اصغر آؤ ہماری آغوش میں آ جاؤ۔ جناب علی اصغر نے ماں کے چہرے کو دیکھا، پھر بہن سے لپٹ گئے۔ جناب رباب آگے بڑھی، میرے لال آؤ ہماری آغوش میں آ جاؤ۔ ماں کے چہرے کو دیکھا، پھر بہن سے لپٹ گئے۔ مقتل کہتا ہے ہر بیوی نے کوشش کی کہ علی اصغر ہماری آغوش میں آ جائیں، لیکن علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں پہنچے کہ اتنے میں امام حسین آگے بڑھے۔ مقتل کہتا ہے کہ جیسے امام حسین آگے بڑھے تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا نے کہا اے بابا اگر علی اصغر خود جانا چاہیں تو آپ ان کو لے جائیے۔ کہا میرے لال ہمیں علی اصغر کے کان میں کچھ کہنے دو۔ اللہ جانے حسین نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا، ارے بھائی نے بہن کی آغوش کو چھوڑا، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ شاید امام نے فرمایا ہو اے میرے لال تمہیں کربلا میں قربانی پیش کرنا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا لیجئے۔ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا، جناب فاطمہ صغرا نے بڑے بھائی کو بھی رخصت کیا، علی اکبر کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد علی اکبر کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بھیا تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، تیرے آنے ہی سے پہلے اگر میں مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر۔
کہا کہ بہن خدا حافظ، اگر زندگی میں بھروسہ کیا تو ہم ضرور تمہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ عزادارو، قافلہ چلا گیا، فاطمہ صغرا روتی رہ گئی۔ ہاں، آج 2 محرم گزری ہے نا، یہی 2 محرم تھی کہ جب حسین ابن علی اپنی بیٹی اور بہن کو لے کے کربلا میں پہنچے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، اے بہن زینب، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی۔ لیجئے، قافلہ روکا گیا۔ عزادارو، بس 2 جملے اور سن لیجئے، مجلس تمام ہے، اور آنسو بہا لیجئے۔ ادھر قافلہ رکا، 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، 4 محرم گزری۔ عزادارو، جب عاشور کا دن آیا تو ایک مرتبہ ایک ایسا منظر تھا کہ امام حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو گردن پہ تیر لگ چکا تھا، علی اصغر شہید ہو چکے تھے، ہاتھوں پہ لیے ہوئے قبر کو کھود رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب علی اصغر کو قبر میں رکھا تو کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سر کو اٹھایا، کون ہے اس عالم غربت میں حسین کو سلام کرنے والا؟ امام نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہا کہ میں قاصد صغرا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، فاطمہ صغرا کا خط لے کے آیا ہوں، اور یہ خط میں آقا حسین کے لیے لایا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آقا حسین کہاں ہے؟ امام حسین سے قاصد کہہ رہا ہے، آپ بتائیے کہ آقا حسین کہاں ہے؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، لا میری بیٹی کا خط مجھے دے دے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ خط میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ خط میں آقا حسین کو دوں گا۔ امام نے فرمایا میں ہی حسین ہوں، تو مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے، جب میں مدینے سے چلا تھا اور فاطمہ صغرا نے مجھے یہ خط دیا تھا اور کہا تھا کہ کربلا میں جا کے یہ خط میرے بابا کو دے دینا، تو میں نے پوچھا تھا شہزادی میں آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے؟ تو بیوی نے فرمایا تھا کہ جب تو کربلا کے اندر جائے گا تو تو دیکھے گا کوئی جوان سینہ تانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور 18 بنی ہاشم تلواروں کا سایہ کیے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے قاصد صغرا، وہ دیکھ میرا علی اکبر سینے میں برچھی کھائے پڑا ہے، وہ دیکھ میرے اور محمد، وہ میرا بھیا عباس، یہ 6 مہینے کی قبر ہے۔ اے فاطمہ صغرا، بڑا گھر لٹ گیا۔ ماتم حسین۔ لگانا بابا میرے
سب مل کے آپ لوگ سب بنا لیں. فاطمہ زہرا کو بلال کا پرسہ دینا ہے. سب مل کر مدد کرو. واویلا حسین واویلا حسین واویلا سب مل کے واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین کشتہ شدہ سے پاؤ بے جہاں سکتے رسول سکل ہے. واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا. اس طرح سے باندھ گرے کی گئی جو جبا. واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین. سینے ان ظالموں نے سب کے سروں سے لگا. واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین. کشتہ شدہ باب جہاں سکتے رسول سکل ہے. واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا. بربت اس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی. کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی. زخمی ہے میرا لاڈلا زخمی ہے میرا لاڈلا. مرہم مجھے دے دو کوئی مرہم تو ہے عشق ازا. رومال میں لے جاؤں گی ان آنسو نے بھر دیے سب زخم کے. لوگ ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں
ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، ماتم کرو، ماتم کرو، گھر لٹ گیا شبیر کا، ہم آ گئے شبیر کی، ماتم کرو شبیر کا، خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، کرو محمد مصطفیٰ شبیر کی، پہلا قدم ہاتھ پر قدم میراث ہے تحریر کی، مولا کے فرش پر کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، ایک بار اور بلا لو مولا، اپنا دربار بنا لو مولا، ارے غم نے گھیرا ہے بندہ حساس، ختم جینے کی ہو رہی ہے آج، مجھ کو دکھلا دی روزہ عباس، مجھ کو دکھلا دی روزہ عباس، مرنے والے کو بچا لو مولا، اپنا سہار بنا لو مولا، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھا دے راہ ماتم کا ہنر، سینہ ترسی نہ کرے بس یہ عزاداری سفر، کیسے حالات بھی ہو یہ علم جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے
شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزا جاری رہے۔ السلام عليك يا عباد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا مولى حسن مجتبى المقتول بسمر الرضا، السلام عليك يا حسين مظلوم شهيد بكربلاء، السلام عليك يا أهل بيت النبوة، السلام عليك يا معدن الرسالة، السلام عليك يا مختلف الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض القدس، السلام عليك يا سلطان الأرض والعدل، يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا من ظهر الإيمان، السلام عليك يا مولى إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك وجدد للحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحمن.